پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شمال میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 10 گھنٹے کے دلچسپ پرخطر سفر پر ایک خوبصورت علاقہ چترال واقع ہے، جو رقبے کے لحاظ سے اس صوبے کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی، عظیم ثقافت اور امن و امان کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں شہرت کا حامل ہے۔ اس کے امن و امان کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ پورے چترال میں سال بھر میں اتنے جرائم نہیں ہوتے جتنے مردان یا پشاور میں ایک تھانے کی حدود میں ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے چترال حادثات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی شرح میں صوبہ نہیں بلکہ تقریباً پوری پاکستان میں سرفہرست ہے۔ یہاں شاذ و نادر ہی ایسا روز گزرتا ہے جس میں ایکسیڈنٹ کا چھوٹا یا بڑا واقعہ یا کوئی قدرتی آفت سننے میں نہ آئے۔ Pakistani officials say a passenger plane has crashed in Pakistan. چترال سے جہاں پول ٹوٹنے سے گاڑی دریا میں گر گئی، حادثے میں 9 مسافر جاں بحق ہوئے، 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ جہاں مسافر کو دریا میں گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد اب بڑھ کر 9 ہو چکی ہے، جبکہ 9 افراد ہی زخمی۔ چترال کے اندر تیزی سے رونما ہوتے حادثات، قیمتی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ زخمیوں کی مستقل معذوری، جسمانی اور مالی نقصانات و تکالیف اور ساتھ ساتھ پورے چترال کو سوگ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حادثات کبھی پیائے کے جہاز کے کریش کی صورت میں ہو، یا پھر کسی فلائنگ کوچ کی گہری کھائی میں گرنے کی صورت میں، یا کسی سواری گاڑیوں کی ٹکر کی صورت میں ہو، یا پھر کسی ہوٹل کے بالکونی کے گرنے کی شکل میں، یا گلیشیئرز برس ہونے کی صورت میں، یا سیلاب کی وجہ سے، یہ حادثات کئی قیمتی زندگیوں کے دیے بجھا دیتے ہیں۔ چترال کے لوگ ابھی جہاز کے کریش کے حادثے کو ہی نہ بلا پائے تھے کہ راہ کے مقام پر اپر چترال جانے والی فلائنگ کوچ سے مخالف سمت سے آنے والی گاڑی مبینہ طور پر اپنی سائڈ چھوڑ کر ٹکراتی ہے۔ نتیجتاً گاڑی گہری کھائی میں جا گرتی ہے اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور کئی شدید زخمی ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد چترال کی سیر کو آئے ہوئے مہمان چترال میں ایک ہوٹل کے بالکونی پر کھڑے ہو کر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بالکونی کی ناقص حالت کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں اور نتیجتاً ایک ہی فیملی کے کئی افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ایک مہمان جو اپنی فیملی کو لے کر چترال سیر کو آیا تھا، اس حادثے نے اس کی دنیا ہی اجاڑ دی اور اس کے خاندان کے کئی افراد لقمہ اجل بنے۔ چند ہفتے پہلے چترال ریشم کے مقام پر روڈ ایکسیڈنٹ کا ایک اور دلخراش سانحہ پیش آیا۔ اس سانحے میں 4 افراد جاں بحق اور 15 افراد زخمی ہوئے، اور اس حادثے کے بعد اس سے بھی دلخراش واقعہ کہ ان زخمیوں میں سے ایک زخمی خاتون کو پشاور ریفر کر دیا گیا۔ اس کو واپس پشاور منتقل کرتے وقت عشیرت کے مقام پر دوبارہ ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آیا اور اس زخمی خاتون کا اکلوتا بھائی اس حادثے میں اس جہان فانی سے رخصت ہوا اور ان کی بابی ہیڈ انجری کا شکار ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریشن کے مقام پر ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی میں فنی خرابی تھی اور ڈرائیور نے بارہا سواریوں سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دوسری گاڑی کا بندوبست کرتا ہوں، اس گاڑی میں خرابی ہے، تاہم سواریوں نے کہا کہ تھوڑا راستہ اور ہے، کچھ نہیں ہوگا، آپ گاڑی چلائیں، اور یوں ریشن کے مقام پر یہ گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا۔ اس طرح کے حادثات روزانہ کی بنیاد پر لواری سے برول تک رونما ہوتے ہیں اور کئی زندگیاں لقمہ اجل بن جاتی ہیں۔ تاہم باوجود ان سب کے ان حادثات کی روک تھام کے لیے حکومتی اور انتظامی امراء کوئی سنجیدہ اقدام اٹھاتے نظر نہیں آ رہے ہیں اور حسب عادت ان حادثات کو ایک فطری امر قرار دے کر اگلے حادثے کے رونما ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ان دلخراش واقعات کے بعد پاکستان کے وفاقی اور صوبائی سیاسی نمائندگان کی طرف سے زخموں پر مرہم رکھنا اور امداد کا اعلان کرنا دور کی بات، صرف زبانی جمع خرچی روایتی افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا گیا۔ نہ ہی آج تک ان واقعات پر کوئی انکوائری اور مستقبل کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ ان جان لیوا صورتحال میں
حکومت و انتظامیہ کی طرف سے سنجیدگی کے مظاہرے کے ساتھ ذیل باتوں اور مشوروں پر عمل کر کے اس قسم کے ناگہانی حادثات کی روک تھام اور قیمتی جانوں کے ضیاع میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ان واقعات کے رونما ہونے میں کئی اسباب کار فرما ہیں، جن میں سے چند ایک وجوہات یہ ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ ان کی روک تھام کے لیے بھی لاہ عمل بتاتے جائیں گے، جن پر عمل کر کے ان حادثات سے کسی حد تک خود کو بچایا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ ان حادثات کی اولین اور بنیادی وجہ اکثر ڈرائیور صاحبان کی کم عمری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا عمر کم ہوگا اس کا تجربہ بھی کم ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان ڈرائیورز کے آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ پر پابندی لگائی جائے اور ان سائڈ ڈسٹرکٹ ان کو سخت اصولوں کا پابند بنایا جائے، اور ساتھ ساتھ انتظامیہ کو چاہیے کہ زائد العمر اور کم سن ڈرائیورز کے مسافر بردار گاڑی چلانے پر کڑی نظر رکھے۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ گاڑی کے اندر سینما جیسا ماحول ہوتا ہے جو ڈرائیور اور پیسنجر کی توجہات کو متشر کرتا ہے، جو کہ ایک قوی سبب ہے ایسے واقعات کو دعوت دینے کا، جس کا حل یہ ہے کہ ان گاڑیوں سے ان آلات کو ہی ختم کر دیا جائے جو ڈرائیور کے توجہ کو منتشر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس پر بھاری جرمانہ بھی مقرر کیا جائے۔ تیسری سب سے اہم وجہ ان حادثات کا ڈرائیور حضرات کا نشئی ہونا ہے، یعنی ڈرگ ایڈکٹ ہونا ہے۔ یہ وہ سبب ہے جو ان جیسے حادثات میں تقریباً ہر حادثے میں ہوتا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ان ڈرائیورز کی جگہ جگہ تلاشی لی جائے اور ان ہوٹلوں کو بھی سیل کیا جائے جہاں سے ڈرائیور حضرات کو مفت میں نشہ ملتا ہے، اور ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حامل لائسنس کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتا ہو۔ ان ڈرائیور حضرات کی جسمانی اور ذہنی میڈیکل چیک اپ کے لیے مربوط نظام وضع کیا جائے تاکہ کوئی یورولوجیکل اور سائیکالوجیکل بیماری کے حامل شخص لائسنس حاصل نہ کر سکے، اور لائسنس یافتہ ڈرائیورز پر منشیات کے استعمال ثابت ہونے کی صورت میں تاحیات ان کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے۔ ان حادثات کی چوتھی بڑی وجہ تیز رفتاری ہے۔ اکثر ڈرائیور حضرات ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اڈا والوں نے اپنا قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ جو جلدی چاونی پل کراس کرے واپسی میں اس کا پہلا نمبر ہوگا۔ اگر کوئی سواری ڈرائیور سے آہستہ چلنے کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے چپ کرایا جاتا ہے کہ آپ کا ڈرائیونگ کے معاملے میں کیا کام۔ اس کا حل یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ ڈسٹرکٹ ڈرائیو کرنے کا حق صرف اس کو دیا جائے جو ہیوی لائسنس یعنی HGV کا حامل ہو، اور حد سے زیادہ رفتار کے مرتکب ڈرائیورز اور گاڑی مالکان کو جرمانے کے ساتھ ساتھ لائسنس منسوخی کی بھی انتباہ جاری کر دی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو ان کی گاڑی کو امپاؤنڈ کر دیا جائے۔ ان حادثات کے رونما ہونے کی ایک اور بڑی وجہ گاڑیوں کا کھٹارا پن ہے۔ پتہ نہیں ان گاڑیوں کو مرمت کیے ہوئے کتنے مہینے یا سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ حکومت ہر ماہ یا کم از کم ہر 3 ماہ بعد ان گاڑیوں کے چیک اپ کرانے کا مالکان کو پابند بنائے، اور کوئی گاڑی مینٹین نہ ہو اسے مسافروں کو لے جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک اور بڑی وجہ ان واقعات کی اڈے میں موجود منشیوں کی لاپرواہی ہے۔ اڈے میں موجود منشیوں کی لاپرواہی سے بھی ایسے واقعات آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ڈرائیور 12 گھنٹے کا سفر طے کر کے چترال سے پشاور پہنچ جاتا ہے، اڈے کے منشی اسے آدھا گھنٹے بعد پھر سے 12 گھنٹے سفر پر روانہ کر دیتے ہیں۔ راستے میں ڈرائیور کو نیند آتی ہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے یا تو خود دوسری دنیا میں ہوتا ہے یا کم از کم دوسرے کئی لوگوں کو دوسری دنیا پہنچا چکا ہوتا ہے۔
اس کا حل یہ ہے کہ ایسے منشیوں کو جیل میں ڈالا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں ان کے اڈوں کو بھی سیل کیا جائے۔ ان واقعات کی ایک اور بڑی وجہ اوور لوڈنگ ہے۔ حال ہی میں یاقون میں ایک ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آیا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے پیش آیا۔ اوور لوڈنگ وہ غلطی ہے جس میں ڈرائیور اور پیسنجرز دونوں ملوث ہیں، کیونکہ جب پیسنجر اپنا بھاری سامان یا ڈمبر مال بیلٹی کرائے گا تو ڈرائیور کو کہاں سے اوور لوڈنگ کا سامان ملے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسے ڈمبر سامان جس کے بھی ہو اس کو بھاری جرمانہ کیا جائے اور ساتھ میں ڈرائیور کو بھی جرمانہ کیا جائے تاکہ آئندہ ان کی ایسی جرت نہ ہو۔ مسافر بردار گاڑیوں پر 15 کلو فی مسافر سے زیادہ سامان لوڈ کرنے والے ڈرائیور اور 15 کلو سے زیادہ سامان کے مالک مسافر دونوں کو جرمانہ کیا جائے تاکہ اوور لوڈنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اور انتظامیہ کو چاہیے کہ دوران سفر موبائل استعمال کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف شکایت کی صورت میں جرمانے کی سزا عائد کر دے، اور سب سے اہم کہ قانون شکنی کے مرتکب ڈرائیور، گاڑی مالکان اور اڈا مالکان کے خلاف مسافروں کی شکایت کے وصولی کے لیے ضلعی سطح پر ٹریفک سیل کا انتظام کرے تاکہ مسافروں اور انتظامیہ میں بروقت رابطہ ممکن ہو سکے۔ واقعات کی رونما ہونے میں سب سے مین وجہ چترال میں سڑکوں کی موجودہ حالت ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے اور خصوصاً پروویشنل اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ چترال میں سڑکوں پر توجہ دے، اور اگر ان کو کشادہ کرنے کے لیے ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں تو کم از کم سڑک کے دریا والی سائڈ پر سیفٹی وال بنا دی جائے تاکہ گاڑی بے قابو بھی ہو تو اس سے ٹکرا کے دریا میں گرنے سے بچ سکے، اور جہاں جہاں پتھر گرنے کے خطرات ہیں وہاں پر بھی موٹر ویز سیفٹی والز طرز پر کوئی بندوبست کیا جا سکے تاکہ قیمتی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے۔ اگر ان چند باتوں پر توجہ دی جائے اور حکومت اپنا کردار ادا کریں اور انتظامیہ اپنا کردار ادا کریں تو کسی حد تک ہم حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔